ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا وہ انسان کے اوپر فرض ہے. جیسے مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے اوپر پوری زندگی میں یہ فرض ہے کہ وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اور اس کے بعد کن جگہوں پہ پڑھنا واجب ہے اور کس موقع پہ پڑھنا، نبی اسلام پہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے. تو اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے نبی اسلام پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. اس مجلس میں ایک مرتبہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس پر وعید آئی ہے کہ جس میں نبی السلام نے حضرت جبرائیل السلام نے جو ہے وہ بدعا دی تھی کہ وہ ہلاک برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام مبارک آیا، وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ جہاں بھی نبی اسلام کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ اس مجلس میں نبی اسلام پر درود بھیجنا واجب ہے. کوئی بھی بھیج دے صحیح ہے، چاہے وہ پڑھنے والا پڑھ لے یا سننے والے ان میں سے کوئی ایک، تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا. ہاں اگر بار بار لیا جا رہا ہے تو اگر بار بار کوئی پڑھے گا آپ اسلام پہ درود نام مبارک سن کر تو واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے. اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ملے گا. بہرحال اس میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، نبی اسلام پر درود شریف پڑھنے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، یعنی وہ شخص بخیل ہے، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو. نبی اسلام فرما رہے ہیں وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر جو ہے درود نہ بھیجے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. اچھا، سب سے اینڈ میں جو ہے میں آپ کو لفظ صلوات کا معنی بتانا چاہوں گا. لفظ صلوات کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد رحمت کے معنی ہوں گے، اور لفظ صلوات جو ہے اس کی نسبت جب فرشتوں کی طرف کی جائے گی تو اس سے معنی ہوں گے دعا کے، ٹھیک ہے. اور جب بندوں کی طرف یعنی انسانوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد درود شریف ہوگا. تو اس آیت میں وہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی اسلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں، آپ علیہ السلام کا اتنا مقام ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کا ذکر سن کر آپ علیہ السلام کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لہٰذا اے بندو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے یہ عمل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو تم بھی جو ہے اس عمل میں شریک ہو جاؤ. تو اور لہٰذا بندوں کے لیے صلوات کا معنی ہوگا درود شریف. تو یہاں تک اس کا جو ہے مختصر مفہوم تشریح تفسیر مکمل ہو گئی ہے.